بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3 اور 18واں رکوع ہے 21ویں پارے کا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کی طرف چلوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اسوۃ ایک نمونہ۔ اسوہ کہتے ہیں مثال جس کو فالو کیا جا سکے، ایک ایگزامپل جس کو فالو کیا جا سکتے، ایک نمونہ جس کو فالو کیا جا سکے۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ موجود ہے، حسنۃ اچھا نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی لقاء کا لفظ محذوف ہے یہاں پہ، یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت سے۔ ولما رأى المؤمنون اور جب دیکھا مومنین نے، الاحزاب احزاب یعنی لشکروں کو، قالوا تو کہنے لگے، ھذا یہ وہی تو ہے، یہ وہی چیز ہے، وعدنا اللہ ورسولہ جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کہا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی۔ وما زادہم، زادہ کا معنی بڑھایا، یعنی اس واقعے نے نہیں بڑھایا، ما زادہ نہیں بڑھایا اس واقعے نے، ہم ان صحابہ کو، ان مومنین کو، الا مگر ایماناً ایمان کے اعتبار سے، و تسلیماً اور اپنے آپ کو سپرد کرنے کے حوالے سے۔ تسلیم کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں نا تسلیم کرو، تو اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یعنی فرما بردار بن جانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے صحابہ کو یا مومنین کو میں اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کے لحاظ سے، یعنی ان کی فرما برداری اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اس واقعے نے اضافہ کر دیا۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما وہ چیز عاہد اللہ علیہ جس پر انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا۔ مومنین میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو صدقوا سچ کر دکھایا۔ فمنہم پس ان میں سے بعض ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، قضا نحبہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ نظر منت کو کہتے ہیں، نحب کہتے ہیں نظر منت، تو یہاں منت مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے ایگریمنٹ۔ منت تو اصل میں ایک شرعی اصطلاح ہے کہ آپ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ اتنی نماز پڑھوں گا، تو وہ ایسی عبادت کی ہوتی ہے جو مقصود ہو، نماز روزے صدقہ خیرات کی منت ہوتی ہے۔ تو چونکہ بعض صحابہ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں اگر اللہ نے دوبارہ جنگ کا موقع دیا تو ہم بہادری سے لڑیں گے اور جب تک شہید نہ ہو جائیں لڑتے رہیں گے، تو اس کو مجازاً منت سے تعبیر کیا ہے، اصل میں تو یہ وعدہ تھا لیکن چونکہ منت ہی کی طرح مضبوط وعدہ تھا اس لیے اس کو نظر اور منت سے تعبیر کیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو انہوں نے پورا کر دیا۔ ومنہم اور ان میں کچھ ایسے ہیں، من ینتظر جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایگریمنٹ ہم پورا کریں گے۔ وما بدلوا تبدیلا اور نہیں تبدیل کیا انہوں نے تبدیل کرنا، یعنی انہوں نے اپنے کیے ہوئے معاہدے اور وعدے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، جیسا جیسا کہا تھا ویسا ویسا کر کے دکھایا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا اور کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ ڈٹے رہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی اللہ حکمت بیان کر رہے ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں جنگ کا موقع ملا تو ہم لڑیں گے، تو تاکہ اللہ ان کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دے، ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو، بغیظہم اپنے غیظ اور غضب کے ساتھ۔ غیظ غصے کو کہتے ہیں جس کے گھونٹ کو آدمی پی رہا ہوتا ہے، یعنی ان کے غضب کے ساتھ ہی اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا وہ نہیں پہنچ سکے کسی بھی خیر کو، یعنی کوئی مال غنیمت ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ نال ینال نیلن کا معنی حاصل کرنا،
تو وہ کسی خیر کو پہنچے ہی نہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کافی ہو گیا مومنین کو قتال میں، یعنی اللہ ہی کافی ہو گیا، کوئی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ ہے طاقتور اور غالب۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی۔ ظاہر یظاہر مظاہرتاً، اور ظہاراً مدد کرنا، ظہر کہتے ہیں نا پشت کو، تو کسی کی پشت کو مضبوط کرنا، اس سے یاد رکھیں یہ لفظ۔ جنہوں نے ان کافروں کی یعنی لشکر والوں کی مدد کی تھی، جن لوگوں نے، وہ تھے بنو قریظہ کے لوگ، من اہل الکتاب یعنی اہل کتاب میں سے، یعنی یہود میں سے تھے، تو اللہ نے ان کو اتار دیا من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ صیاصی جمع ہے، جمع اقصا قلعے، ان کے قلعوں سے جو پناہ گاہیں تھیں نا، یہاں سے اللہ نے اتار دیا نیچے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو تم قتل کرنے لگے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور قیدی بنانے لگے دوسرے فریق کو، یعنی کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ کو اسر یاسر، اسیر کہتے ہیں نا قیدی کو، یعنی باقیوں کو تم قیدی بنانے لگے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے وارث بنا دیا تم کو، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا۔ اللہ نے ان کی زمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا، اور بنو قریظہ کے یہودیوں کے گھروں کا بھی تمہیں وارث بنا دیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی تمہیں وارث بنا دیا۔ وارث کا مطلب مالک ہے یہاں پہ۔ وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا بھی تمہیں اللہ نے وارث بنا دیا ہے، لَمْ تَطَئُوهَا، وَطِئَ يَطَئُ، وَطْئًا کا معنی ہوتا ہے روندنا، یعنی پاؤں کے نیچے نہیں روند ڈالتے، تو لم تطؤوها، جس زمین کو ابھی تم نے روندا ہی نہیں ہے، یعنی تمہارے گھوڑے میدان جنگ میں وہاں سے ابھی گزرے ہی نہیں ہیں، اس قوم سے تمہاری ابھی اس طرح لڑائی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا بھی اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، یعنی یہ فیوچر کی پیش گوئی ہے اصل میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ مختصر رکوع، اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ احزاب کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، آپ نے پچھلے رکوع میں دیکھا، تو اب اللہ تعالیٰ منافقین سے فرما رہے ہیں، اس رکوع کا پچھلے ہی رکوع کے ساتھ لنک ہے، ربط ہے، کہ بھئی تم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہو؟ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ تم ظاہری طور پر تو بہرحال اسلام کے دعوے دار ہو نا۔ منافقین ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، تو تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس مشکل میں میدان جنگ میں ہے، یعنی لیڈر جو ہے، جو دعوے کر رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے قربانی دو، تمہیں جنت ملے گی، شہادت ملے گی، اور مال غنیمت ملے گا، اور اللہ فتوحات کا دروازہ کھولے گا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے تو سب سے پہلے تو میدان جنگ سے خود نکل کے جاتے وہ، کیونکہ جھوٹے وعدے وہی کرتا ہے جو خود جھوٹا ہوتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی مفاد ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنے وعدوں میں اور اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہو تو آپ لیڈر بن کے قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اب نقصان ہونے والا ہے، تو پھر آپ سب سے پہلے لیڈر ہی بھاگتا ہے وہاں سے۔ تو یہاں تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوے کیے تھے، ان دعووں پر سب سے زیادہ عمل تو خود پیغمبر کر رہے ہیں، تو تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جب وہ موجود ہیں تو جو نقصان ہمیں ہوگا ان کو بھی تو ہوگا نا، تو جب وہ برداشت کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے لیے نمونہ ہے پیغمبر کی زندگی میں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام لیڈروں کی طرح ایک لیڈر سمجھے گا، تو وہ تو کہے گا کہ میرے لیڈر نے غلط فیصلہ کیا ہے، لہذا مجھے لیڈر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، قائد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب تم آخرت پر یقین کے دعوے دار ہو تو پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کو رات کہیں تو تمہیں رات ماننا پڑے گا، رات کو دن کہیں تو تمہیں دن ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھنے کا ذکر اس لیے کیا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، انسان کو اللہ کی ذکر سے، اللہ کی محبت سے موٹیویشن ملتی ہے،
تبھی قرآن نے کہا ہے نا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اللہ سے محبت بڑھتی ہے، جس سے آپ کو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ تو میدان جنگ میں ڈٹنا بھی ان لوگوں کا کام ہے جو آخرت پہ یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کریں۔ یہ مضمون سورہ توبہ میں بھی آیا ہے کہ جب اے ایمان والو تم لڑائی کے میدان میں ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ کی محبت میں ہی لڑ رہے ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ تو منافقین کی حالت تو اللہ نے بیان کی، اب اللہ صحابہ کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ مومنین کی حالت بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ منافقین نے جب دیکھا اتنے بڑے لشکر آئے ہیں تو کیا کہنے لگے، 3 فریق بن گئے۔ ایک تو نبی سے اجازت لے کے جانے لگا، دوسرا ویسے ہی لوگوں کو ترغیب دینے لگا بھائی میدان سے نکلو، یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کیا کیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم، کہ کوئی یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ مومنین جو تھے ان کی حالت کیا تھی، اب اللہ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، هَذَا مَا، یہ وہی تو چیز ہے، وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی اللہ اس کے رسول نے سورہ عنکبوت میں بھی وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، آزمائش کے بغیر تمہارے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہو چکی تھیں اس بارے میں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ وہی تو آزمائش ہے، اللہ نے کہا تھا میں آزماؤں گا، اب دیکھو آزما رہا ہے۔ تو آزمائش کے بغیر تو دعوے یعنی ایمان کے دعوے قبول نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو وہی آزمائش ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ اللہ آزمائے گا، اور پھر آزمائش کے بعد اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، تو یہ سچ کہا تھا، لہذا ہمیں یقین ہے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس واقعے نے نہیں بڑھایا ان کے مگر ایمان اور فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ ان کے ایمان اور بڑھ گیا پہلے سے بھی زیادہ، اور ان کی فرما برداری اور زیادہ ہو گئی۔ دیکھیں پہلے قرآن نے کیا کہا کہ صحابہ کو وسوسے آنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ نے جو وعدے کیے تھے پورے کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ اور ایمان یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہیں۔ وسوسے کی حد تک ان کے دلوں میں یہ بات آئی تھی، مگر زبان پہ کیا تھا، اور خاص طور پر جب اللہ کی مدد آئی تو پھر ان کی کیا کیفیت ہو گئی کہ ان واقعات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو یہ آیت پچھلی آیت کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے دل میں جو خیال آئے تھے نا اور موت کا خوف آیا تھا، وہ وسوسے کی درجے میں تھا اور وہ طبعی خوف تھا، لیکن حقیقی حالت جو ان کی تھی آزمائش میں آنے کے بعد وہ یہ تھی کہ بھئی یہ تو وہ آزمائشیں جن کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ اگر اس طرح سے وہ یہ باتیں نہ سوچتے کہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور ان کے ایمان نہ بڑھتا، تو کیا اس مصیبت میں وہ پیغمبر کا ساتھ دیتے؟ ساتھ دینا اس کی علامت ہے کہ واقعی ان کے دل کی اصل کیفیت یہ تھی جو قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ جو بات قرآن نے پچھلے رکوع میں بیان کی ہے کہ ان کے دل میں وسوسے آنے لگے، وہ صرف وسوسوں کی حد تک تھی، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال، انہی مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ کیسے، کیا وعدہ کیا تھا اور کیسے پورا کیا؟ فرمایا فمنہم من قضا نحبا، ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے معاہدوں کو پورا کر دیا، اپنی نظر پوری کر دی، یعنی وہ شہید ہو گئے میدان میں۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ غزوہ بدر میں اور بعض نے غزوہ احد میں کیا تھا، غزوہ بدر میں کیا تھا اس میں صحابہ نے وعدہ کی، بہت سے صحابہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑائی ہوگی۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسے لڑائی ہو سکتی ہے، باقاعدہ جہاد یعنی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو جو صحابہ اس میں شریک ہونے سے رہ گئے، انہوں نے، بعض لوگوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو ہم بہت بہادری سے لڑیں گے۔ تو کچھ کو غزوہ احد میں موقع ملا، اس میں شہید ہوئے، کچھ کو غزوہ خندق میں وہ شہید ہو گئے، اور کچھ اب تک شہید نہیں ہوئے لیکن وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان دیں۔ تو ان کی تعریف قرآن نے یہاں بیان کی ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے معاہدوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا، یعنی تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ،
تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ یہ شدید آزمائش نہ ہوتی تو کیا پتہ چلتا کون اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہے اور جنت اور جہنم ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس لیے کیا تاکہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور ان منافقین کو اللہ عذاب دے، ان شاء، اگر چاہے۔ کیا مطلب اگر اللہ چاہے تو منافقین کو عذاب نہیں دے گا؟ نانا، منافقین تو ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے، ان کے لیے تو یعنی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب منافقین جو کفر میں مریں گے وہ عذاب میں ہی لازمی جائیں گے، تو اللہ نے انشاء کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ اگر اللہ چاہے؟ تو اس کا جواب اگلی آیت میں، اگلے حصے میں ہے، او یتوب علیہم، یا اللہ ان پہ کو توبہ کی توفیق دے دے۔ کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ کچھ منافقین ایسے ہیں جو ابھی تو منافق ہیں، لیکن ان کو عبرت ہو جائے گی چند واقعات سے کہ بھئی واقعی اللہ آزماتا تو ہے لیکن بالآخر اللہ ساتھ مسلمانوں کا ہی دیتا ہے، تو اس سے ان کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ تو اس لیے اللہ نے توبہ کا آپشن بھی بیان کر دیا کہ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ اور ویسے بھی قرآن تو موت تک کے لیے جو ہے نا امید کا راستہ چھوڑتا ہے، تو اس لیے اللہ نے ان منافقین کے لیے امید کا راستہ بھی چھوڑا کہ جو سچے لوگ ہیں جیسے ان کو اجر ملے گا، تو منافقین کو عذاب اس صورت میں ملے گا کہ جب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو توبہ کا آپشن ابھی بھی ہے تمہارے پاس، کیونکہ موت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ کتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تو موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ غزوہ خندق اور یہ جو آزمائشوں میں اللہ تمہیں ڈالتا ہے نا، اس لیے تاکہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، اور یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے، تو پھر اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے عذاب کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، حالانکہ انہوں نے تو اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں۔ غزوہ خندق میں پوری کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، اس کا اللہ نے جواب دیا، ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ کوئی اگر توبہ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑے جرم کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ نے کیا کیا اس غزوہ خندق میں، کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک مہینہ انہوں نے بھی تو ظاہر ہے مشکلات اٹھائی تھی نا، ایک مہینہ محاصرہ کر کے رکھا، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، جنگ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ایک مہینے تک۔ اور جب ان کو امید ہونے لگی کہ اب مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، اب ہم مدینہ میں گھس جائیں گے، تو جب حوصلے ان کے ٹوٹنے لگے، یعنی ان کے حوصلے بلند ہونے لگے کہ اب مسلمانوں کو شکست ہونے والی ہے، تو اس وقت اللہ نے طوفان بھیج دیا، آندھی بھیج دی، اور ان کے سارے خیمے ویمے اکھڑ گئے اور مایوس ہو کے واپس چلے گئے، وہ تو غیظ و غضب کی حالت میں گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے دشمنوں کو غیظ کی حالت میں واپس لوٹایا، لم ینالوا خیرا، کوئی بھی خیر کو نہیں پہنچے، وہ کچھ بھی ککھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اس قتال میں اللہ مومنین کو خود ہی کافی ہو گیا، مومنین کو جنگ بھی نہ لڑنا پڑی، بلکہ دفاع ہی پر اکتفا کیا مومنین نے، اور وہ خود شکست کھا کے چلے گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور یہ جو بنو قریظہ کے یہودی کمبخت جن سے تم نے معاہدے کیے تھے کہ یہ کبھی تمہارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اسی بیس پہ تم نے ان کو چھوڑ کے رکھا ہوا تھا کہ جینے دو، ان کو رہنے دو، اپنی مرضی سے اسلام قبول کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے حال پہ رہنے دو۔ دیکھیں اسلام میں کبھی بھی تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ ہمارے نبی چاہتے تو بنو قریظہ کے قلعے کا پہلے محاصرہ کر لیتے اور کہتے زبردستی مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ختم کر دیں گے، بلکہ ان کو رہنے دیا کہ ٹھیک ہے کفر پہ رہتے ہو تو رہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف لڑو نہیں، مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے تو معاہدہ کر لیا، جب دیکھا کہ اب غزوہ خندق میں کافروں کا پلڑا بھاری ہے تو معاہدہ توڑ کر ان کی مدد شروع کر دی۔ تو اس لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے ختم ہوتے ہی بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، اور پھر کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بنو قریظہ تنگ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، بہت ساروں کو قتل کیا گیا، بہت سوں کو قید کیا گیا، اور ان کے سارے اموال کو مال غنیمت بنا لیا گیا، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور جن لوگوں نے ان یہودیوں کی کفار کی یعنی احزاب کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتارا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے،
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں تمہارا روب بھی ڈال دیا. یعنی ہو سکتا ہے یہ اور دن محاصرہ جاری رہتا اور یہ نہ اترتے، لیکن یہ مرعوب ہو گئے تھے مسلمانوں سے، تو تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک فریق کو تم قتل کرنے لگے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک فریق کو تم قیدی بنانے لگے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے ان کی زمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا. وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا بھی مالک بنا دیا. وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا بھی مالک بنا دیا. وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا بھی اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا. لَمْ تَطَئُوهَا، جس کو ابھی تم نے روندا ہی نہیں ہے، یعنی جس کو ابھی تم نے فتح ہی نہیں کیا. یہ فیوچر کی خوشخبری ہے. زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد غزوہ خیبر ہے. تو خیبر کے یہودی جو بہت مضبوط قلعوں میں رہتے تھے، جن میں بنو نذیر کی بھی کچھ باقیات تھیں جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو یہ خیبر اس سے مراد ہے. یعنی اللہ نے یعنی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں اس کا بھی مالک بنا دیا. تو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بنا دے گا تمہیں. تو بعض دفعہ فیوچر میں کوئی کام ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس کو پاس سے ہی تعبیر کی جاتی ہے. جیسے قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی ہولناکیوں کو ماضی کے صیغوں سے بتایا گیا ہے، حالانکہ قیامت تو فیوچر میں ہوگی، لیکن یہ بتانے کے لیے گویا کہ یہ ہو چکی ہے، یعنی یہ یقینی ہے. تو اللہ نے فرمایا اور ایسی زمین کا بھی مالک بنا دیا جن کو اب جہاں تک تم ابھی گئے نہیں ہو، کیونکہ یہ جو ہے یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. تو پھر آگے خیبر کی لڑائی ہوئی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. یہ آسان رکوع تھا. اب میں چلتا ہوں جی سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 20. مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن، کنتا واحد مخاطب کا صیغہ اور کنتن جمع مؤنث، یعنی بہت ساری عورتوں کے لیے. ان کنتن، اگر تم ہو، کیسی ہو؟ تریدن الحیات الدنیا، ارادہ کرتی ہو دنیاوی زندگی کا. ارادہ یرید ارادتاً باب افعال ہے نا، اور تریدنا اصل میں تھا ترویدنا، تکرمنا کی طرح، تضربنا کی طرح. اگر تم ارادہ کرتی ہو یعنی چاہتی ہو دنیاوی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت. فتعالینا، تعال کہتے ہیں آؤ، اور تعالینا یہ جمع کا صیغہ ہے. عورتوں کو جب خطاب کیا جائے تو تعالینا، فتعالینا تو آؤ. یہ عزت کے ساتھ جب کسی کو بلایا جاتا ہے نا، اس وقت تعال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تعالینا امتعکن، متع یمتع تمتیعا، فائدہ پہنچانا. تو امتع، میں تمہیں فائدہ پہنچاتا ہوں یا پہنچاؤں گا. کننا، تم سب کو. امتعکن، میں تم سب کو دنیا کا مال و متاع دوں گا، یہ مطلب ہے. واسرحکن، سرح یسرح، تسریحاً کا معنی چھوڑ دینا، کسی کو آزاد کر دینا. واسرح، اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا تم سب کو، سراحاً جمیلا، عمدہ طریقے سے چھوڑنا. وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ارادہ کرتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا. وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کا، یعنی تم چاہتی ہو اللہ ملے، اس کے رسول ملے اور آخرت ملے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعدّ، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیک عورتوں کے لیے. احسان کہتے ہیں یعنی ایکسیلنسی، یعنی جو اعلیٰ درجے کی نیک ہوں، ان عورتوں کے لیے. من کننا، جو تم میں سے ہوں گی. کیا تیار کر رکھا ہے؟ اجراً عظیما، بہت بڑا اجر. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. من یاتی من کننا، جو بھی آئے گی تم میں سے. اس کے بعد با آ رہا ہے نا بفاحشۃ میں، تو اس کا مطلب لائے گی، یعنی ارتکاب کرے گی. تم میں سے جو بھی ارتکاب کرے گی، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی کا. یضاعف لها العذاب، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب. ضعفین، 2 گنا، یعنی اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور تم میں سے جو اطاعت کرے گی. قنت یقنت قنوتاً، اطاعت کرنا. منکنہ، تم میں سے جو اطاعت کرے گی. للہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی. وتعمل صالحاً، اور نیک عمل کرے گی. نؤتیہا اجرہا، تو ہم دیں گے اس کو اس کا اجر مرتین، دگنا، یعنی اجر بھی زیادہ ملے گا.
وَأَعْتَدْنَا لَهَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزقاً کریما عمدہ روزی، عزت والی روزی۔ یا نساء النبی ہی، اے نبی کی بیویوں، لستن، لستہ کا معنی ہوتا ہے لیسا کا معنی نہیں، لستہ اصل میں لیستہ تھا سمعتہ کی طرح، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تو نہیں ہے، اور لستن تم سب نہیں ہو، یعنی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لستن تم نہیں ہو کا احد من النساء، عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح، یعنی عام عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح تم نہیں ہو، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اتقا یتقی اتقاءً کا معنی تقوی اختیار کرنا، اتقیتن اکتسبتن کی طرح ہے، ضربتن کی طرح، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، پس قول میں نرمی پیدا مت کرو، خضع یخضع جھک جانا، اور خشوع و خضوع ہوتا ہے نا، خشوع و خضوع کہتے ہیں نماز میں اللہ کے سامنے نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تو فلا تخضعن، پس تم نرمی پیدا مت کرو بالقول، قول میں، یعنی اپنے نرم انداز سے بات نہ کیا کرو، تو ہوگا کیا، فیطمع الذی، بس لالچ پیدا ہوگی، طمع پیدا ہوگی اس شخص میں، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے۔ بیماری سے مراد ہے شہوت کی بیماری، یعنی بڑھی ہوئی شہوت۔ شہوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک شہوت جو نیچرل ہوتی ہے، اور ایک شہوت وہ ہوتی ہے جو یعنی حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس میں انسان کسی کے تقدس کا اور مرتبے کا بھی خیال نہیں کرتا، تو اس شہوت کو اللہ نے بیماری سے تعبیر کیا ہے۔ تفسیر میں مزید ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَقُلْنَا، اور کہا کرو، قولا معروفا، معروف بات، وہ بات جو شریعت کے موافق ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔ وقرنا اصل میں واو الگ ہے، واو کا معنی اور قرنا اصل میں تھا اقررنا، قرہ یقر قراراً سے، اقررنا اس معنی کی طرح، تو خلاف قیاس جو ہے نا اس میں ایک را کو حذف کر دیا، اور حمزہ وصلیہ کو اس لیے حذف کیا کہ قاف پر فتحہ ہے۔ صرف میں اس کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، اب کیونکہ یہ تفسیر کے لیکچر تو میں صرف اتنی گرامر بتاتا ہوں جس سے آپ کو قرآن کی آیت سمجھ میں آ جائے، تو بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ اصل میں یہ تھا اقررنا، قرار پکڑو، قرار سے ہے یہ، تو ایک را کو حذف کر دیا، اور واو یہ عاطفہ ہے، عطف والی، اور قرار پکڑو فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور ظاہر ہوتی مت پھرو، تبرج کہتے ہیں ظہور کو، یعنی گھر سے جب عورت نکلتی ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے نا، تو اس کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ گھروں سے مت نکلو۔ تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے والی جو جاہلیت ہے اس جیسا نکلنا، یعنی جیسے پہلے جاہلیت میں عورتیں گھروں سے باہر گھوما پھرا کرتی تھیں، تو اس طرح سے جاہلیت والے دور کی طرح اب تم گھروں سے باہر مت نکلو، یعنی گھروں میں قرار پکڑو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، انما کا معنی صرف یہ، یرید اللہ، اللہ تو صرف یہ ارادہ کرتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ دور کر دے تم سے رجس ناپاکی کو، اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے تمہیں، تطہیرہ مکمل پاک کر دینا۔ وَاذْكُرْنَا، اور یاد رکھو، ما ان آیات کو، یتلا فی بیوتکن، جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، یعنی قرآن کی جو آیتیں تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، آگے آ رہا ہے من آیات اللہ، یعنی اللہ کی آیات جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو بھی۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر اور خبر والا ہے۔ لطیفاً کا معنی باریک بین، یعنی دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور خبیرہ کا معنی مطلق باخبر، ہر طرح کی احوال پر وہ خبر رکھتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا جی اس رکوع کا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں اس کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے۔ غزوہ خیبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، غزوہ خیبر کا پورا تذکرہ انشاءاللہ 28ویں پارے میں آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی کہ 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، فاقوں کی نوبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال تو بہت دیا تھا، مگر آپ وہ مال رکھتے نہیں تھے۔ غنیمت کا مال بھی آتا تھا آپ کے پاس، ہدیے بھی آیا کرتے تھے، صحابہ کرام تحفے بھیجا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور صبح
یعنی آپ نے جس زندگی کو اپنے لیے اختیار کیا وہ یہ کہ صبح اگر کھانے کو ہے تو شام کو فاقہ ہو. پہلے ویسے بھی 2 وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب حاصل کروں, ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں. اس زندگی کو آپ نے خود اپنے لیے اختیار کیا تھا, اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں, اور یہ حکم شریعت کا ہر ایک کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طرز زندگی جو آپ نے اختیار کیا اس میں بہت سی حکمتیں تھیں, اس پر میں بہت دفعہ تفصیلی بیانات کر چکا ہوں, جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نبی کو ایسا بنانا چاہتے تھے, کیونکہ آخری نبی تھے نا, کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ انہوں نے یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دور ہی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب نبی کے گھر میں جب یہ حالات ہوئے کہ امہات المومنین بھی بہت دفعہ فاقے آ رہے ہیں گھر میں کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے, ضرورت کے بس ایک آدھ برتن اور ایک ٹاٹ, ایک کھجور کی چھال, بس اسی پہ سو رہے ہیں. تو ایسی زندگی, گھر بھی چھوٹے چھوٹے تھے, کمرے تھے بہت چھوٹے چھوٹے سے. تو جب غزوہ خیبر میں مال غنیمت آیا تو امہات المومنین کو خیال آیا کہ اب تو نبی کے پاس بہت سارا مال آیا ہے, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اب ہماری جو جس حالت میں اب ہمیں اس کو چینج کیا جائے, یعنی ہمیں بھی مالدار عورتوں کی طرح رکھا جائے. تو امہات المومنین نے جب نبی سے یہ درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت یہ بات شاق گزری, یعنی بہت دل پہ ناگوار گزری, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو لائف اسٹائل ہے, جو طرز زندگی ہے, وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے, اور آپ کو طبعی طور پہ دنیا سے بے رغبتی تھی, طبعی طور پر. تبھی حدیث میں آتا ہے نا, حبب الی النساء والطیب, دنیا کی چیزوں میں 2 ہی چیزیں اللہ نے میرے دل میں محبت ڈالی ہے, خوشبو اور ایک نکاح کی کثرت. اس میں تو حکمتیں تھیں بہت زیادہ. تو نکاح کے علاوہ اور کثرت نکاح کے علاوہ اور خوشبو کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے بہقی میں, اس میں تیسری چیز گھوڑے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں آپ کو گھوڑا بھی بہت محبوب تھا. ظاہر ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک جہاد کا آلہ ہے. تو عورتیں کیوں محبوب تھیں, اس کی وجہ بیان کی کہ وہ نکاح انسان کی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے, اور آپ کو برائی سے بچاتا ہے, اور یعنی کثرت اولاد کا ذریعہ ہے, اور گھوڑا بھی ایک جہادی آلہ ہے. تو ظاہر ہے افرادی قوت بھی ہو اور گھوڑے جیسے وسائل بھی ہوں آپ کے پاس, گھوڑے جیسی سواری, تو پھر آپ ایک طاقتور قوم بن کے ابھرتے ہیں دنیا میں. لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل نہیں لگایا, اور آپ کو طبعی طور پر, یعنی نبوت کے دعوے سے پہلے بھی آپ کو طبعی طور پر اس کی طرف رغبت نہیں تھی, اور نبوت کے دعوے کے بعد بھی, یعنی نبی بننے کے بعد بھی. لیکن آپ نے ان صحابہ کو منع نہیں کیا جن کے پاس دولت تھی, ان کو دولت سے منع نہیں کیا, کیونکہ شریعت کا حکم نہیں تھا, یہ آپ کا مزاج تھا. تو اب جب گھر میں بھی یہ حالت تھی تو امہات المومنین نے آپ سے مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر یہ بات بہت ناگوار گزری. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ بھئی یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, ازواج مطہرات اپنی ضرورت کی چیزوں کو مانگتی رہیں گی, جیسے کہ ہر گھر میں ہوتا ہے, بیویاں تو مطالبہ کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو نا طلاق کا اختیار دے دیں, تاکہ ظلم بھی نہ ہو, اور جو رہنا چاہے وہ اپنے اختیار سے اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کریں, اور جن کو دنیا چاہیے وہ ان کو آپ طلاق کا اختیار دے دیں تاکہ وہ آپ کو چھوڑ دیں اور وہ کہیں اور شادی کر لیں. تو یہ اختیار آپ ان کو دے دیں. تو اسی میں یہ آیت نازل ہوئی, اور اللہ کے نبی نے پھر اپنی ازواج کو بلایا اور سب کو طلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا. اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں, جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. بعض ضعیف روایات میں ایک اور زوجہ کا ذکر ہے, لیکن وہ روایت بہت کمزور ہے. تو 9 بیویاں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق کا اختیار دیا. اختیاری کا لفظ فرمایا کہ تمہیں اپنے اوپر اختیار ہے, تم چاہو تو اپنے اوپر طلاق واقع کر لو, چاہو تو یہ طلاق کا آپشن ختم کر کے میرے ساتھ رہو, لیکن میں جس زندگی میں ہوں تمہیں اسی زندگی میں رہنا پڑے گا. اس کو شریعت میں کہتے ہیں صلح. قرآن میں ایک اور مقام پہ اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. کہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ مرد میرے پورے حقوق نہیں دے رہا تو عورت کمپرومائز کا راستہ اختیار کر سکتی ہے, یعنی یا تو مرد سے کہے کہ میرے حقوق دو یا مجھے طلاق دو, یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ مرد بیوی سے کہے کہ بھئی میں حقوق نہیں ادا کر سکتا تو تم طلاق لینا چاہتی ہو تو لے لو, طلاق نہیں لینا چاہتی تو اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ پھر. تو یہ چونکہ میاں بیوی کا ایک ایگریمنٹ ہے نکاح,
تو اس ایگریمنٹ میں جیسے ہم ویسے کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی سے تو کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو دونوں کے لیے سوٹیبل ہو, تو میاں بیوی میں بھی یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو مرد کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ طلاق کا اختیار دے دے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مرد اگر عورت کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کا یا تو اختیار دے یا اس کو طلاق دے, یا بیوی سے اپنے حقوق معاف کروائے. یہ خوب سمجھ لیں. اس کی مثال ایسے جیسے آج کل ہمارے پاس یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں اور وہ ایک کے ساتھ عدل نہیں کر رہا, یعنی اس کے ساتھ رات نہیں گزار رہا, اس کو باریاں پوری نہیں دے رہا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی یا تو اس کو پوری باریاں دو یا اس سے باریاں معاف کرواؤ. تو اگر عورت باریاں معاف کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے, اپنا حق چھوڑ دیا اس نے. اگر وہ معاف نہیں کرتی تو پھر مرد پہ, اگر وہ طلاق کا مطالبہ بھی کرتی ہے کہ بھائی مجھے یا تو پورے حقوق دو یا مجھے چھوڑ دو, تو پھر مرد پر طلاق دینا واجب ہے. وہ نہیں دے گا گناہ گار ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ قرآن نے کہا کہ کسی ایک کی طرف تمہیں ایسا مائل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو تم. تو لٹکانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. یا تو بیوی کو کہیں کہ بھئی ہم تمہیں فارغ کرتے ہیں, تم کہیں اور شادی کر کے اپنے حقوق پورے کرو, میرے ساتھ رہنا ہے تو میں حقوق نہیں دے سکتا. تو ایسی صورت میں بیوی اگر طلاق مانگتی ہے تو مرد پر لازم ہے کہ اس کو طلاق دے تاکہ وہ اس سے جان چھڑائے اور کہیں اور نکاح کر کے اپنے حقوق پورے لے. البتہ ہماری سوسائٹی میں اس پر عمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نا, جس میں نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج کو طلاق دے دیں, اگر طلاق کا اختیار دے دیں, رہنا چاہیں تو رہ لیں, نہیں تو کہیں اور شادی کر کے اپنے حقوق پورے کریں وہ. تو ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ اب عورت کو اگر آپ طلاق دیتے ہیں نا, کہیں اور شادی نہیں ہوتی اس کی, اور ہوتی ہے تو غیر کفو میں ہوتی ہے. لیکن صحابہ یا نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا. اگر آپ ایک عورت کو طلاق دیتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس کے لیے تو 20 رشتے کھڑے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ایک شخص کی 2 3 بیویاں ہوا کرتی تھیں, تو سوسائٹی میں خواتین کی بہت کمی تھی. اس پر میں 20 دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اسلام کے طلاق کے احکام سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے اس سوسائٹی کو جس میں 2 3 شادیوں کا رواج نہ ہو. کیونکہ اسلام نے طلاق کے جو احکام دیے ہیں نا, وہ اس سوسائٹی کے حساب سے دیے ہیں جس میں 2 3 بیویوں کا رواج ہو, کیونکہ وہ بھی اسلام کا حکم ہے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں, طلاق والے احکام اسلام سے لے لیتے ہیں اور دوسری شادی کی مخالفت والے احکام ہندوؤں سے لے لیتے ہیں, تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہے. تو اب یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق عورت کے لیے ایک بہت بدترین دھبا بن چکا ہے, جبکہ صحابہ کرام میں ایسا نہیں تھا. تبھی لوگ جب حدیث دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو ایک طلاق دے دی, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. تو آج غیر مسلموں کو بھی یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں یار جب تمہارے نبی کی زوجہ کی ایج زیادہ ہوئی تو آپ نے ان کو ایک طلاق دے دی, تو کیوں دے دی بھائی, کوئی قصور نہیں تھا. تو بات یہی ہے کہ آپ آج کی سوسائٹی کے حساب سے اسلام کے حکام کو دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت سودا کو نبی نے ایک طلاق رجعی دی ہے تو حضرت سودا کو اس پہ غصہ نہیں آیا, نہ عرب میں کوئی اس پہ ملامت کی گئی, اس لیے کہ طلاق معیوب ہی نہیں تھی اس زمانے میں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سودا نے اس پہ ناراضی کا بھی اظہار نہیں کیا. حضرت سودا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں, تو اور پھر بتایا کہ مجھے تو کہیں نکاح میں حاجت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ مجھے طلاق دینا تو میں کہیں اور شادی کروں گی, مجھے مردوں میں کوئی حاجت ہی نہیں ہے, میں نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے. تو آپ ہی اپنے نکاح میں مجھے رکھ لیں تاکہ قیامت کے دن میرا شمار آپ کی زوجات میں ہو, اور میں اپنی باری معاف کر دیتی ہوں, کیونکہ مجھے مردوں میں حاجت نہیں ہے. اب جب ایک عورت ایجڈ ہو جاتی ہے, بوڑھی ہو جاتی ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اسی کے ساتھ بستر پہ سوئے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بوڑھوں میں, ان میں میاں بیوی ایک ساتھ نہیں سوتے ہیں. عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کی چاہت نہیں ہوتی کہ شوہر میرے ساتھ بستر پہ سوئے, بلکہ وہ تو چاہتی ہے کہ شوہر الگ سوئے. اس میں بھی جو جنسی جذبات ہیں وہ 100% ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو حضرت سودا نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے, یعنی مجھے یہ بھی حاجت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی سوؤں, اور مجھے یہ بھی حاجت نہیں ہے کہ طلاق کے بعد میں کسی اور مرد سے نکاح کروں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی کی زوجہ میں قیامت کے دن میرا شمار ہو, تو میں اپنی باری امی عائشہ یعنی حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں, تو آپ میری باری بھی وہاں دے دیا کریں, لیکن مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں. تو نبی نے جب یہ سنا تو طلاق سے رجوع کر لیا. تو اس زمانے میں یہ چیزیں نارمل تھیں. تو آج ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہم نے ایک بیوی پر اکتفا والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے, اور طلاق والا نظام ہم اسلام سے لے رہے ہیں, تو ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا. آپ جب سسٹم لیتے ہیں نا, تو پورا سسٹم لینا پڑتا ہے کسی بھی قانون کا. آدھا قانون گوروں کا, آدھا ہندوؤں کا, آدھا اسلام کا, آدھا جاپان کا, تو وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائے گا. بیڑا غرق ہو جائے گا سوسائٹی کا, جیسے کہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کا بیڑا غرق. تو اب یہاں بھی یہی ہے کہ نبی نے جو اپنی زوجہ کو ازواج کو اختیار دیا, تو اس اختیار میں ازواج پہ ظلم نہیں تھا, بلکہ ان کا فائدہ تھا
کہ بھئی رہنا چاہو تو رہو، نہیں تو طلاق دے دیتا ہوں. تو طلاق کے بعد تو ان کے لیے بیسیوں رشتے ہوتے، عرب کے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے ہوتے، تو وہاں تم زندگی گزارو تو تمہیں تمام حقوق ملیں گے. تو یہ اختیار دیا گیا امہات المومنین کو. اب وقت چونکہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل آ گئی، تو اب انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کو پھر آگے سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کروں گا، یعنی سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 20، یعنی یوں سمجھیں کہ 22ویں پارے کا رکوع شروع ہو چکا ہوگا. تو انشاءاللہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کا شان نزول تو میں نے بیان کر دیا، اب اس کی تفسیر سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.